السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. پچھلے 12 گھنٹے کی عام ترین خبروں کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر. آپ سے درخواست چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے, بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. اچھا جی, سب سے پہلے خبریں کافی زیادہ ہیں, لیکن سب سے پہلے بات کریں گے جو اسحاق ڈار صاحب کے نواسے کا جو ایک معاملہ ہے, جو ابھی تک جو ہے وہ خبروں کی زینت بنا ہوا ہے اور اس کے اوپر مختلف قسم کی باتیں ہو رہی ہیں. اس سلسلے میں جو اب ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں, سب سے پہلے اس کے بارے میں آپ کو آگاہ کریں گے, پھر دیگر خبروں کی جانب جو ہے وہ میں جانا شروع کروں گا. سب سے پہلے تو اس میں جو اہم پیش رفت سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ جو ملزمان ہیں ان کے حوالے سے میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بات بتائی تھی کہ جب ان کا ڈی این اے ٹیسٹ ہوگا تو ایوری تھنگ ول بی کلیئر کہ اس میں کون کون کلپریٹ ہے اور کون کون جو ہے اس گھرونے جرم کے اندر جو ہے وہ ملوث تھا. تو ان ملزمان کا ڈی این اے بھی جو ہے وہ اب میڈیکل جو چیک اپ ہوا ہے اس کے بعد میچ ہو گیا ہے, اور ان زیادتی کرنے والوں میں ملزمان نواز جو ہے وہ بھی شامل ہے. ملزم نواز نے سب سے پہلے غیر ملکی خاتون کو زیادتی کا نشانہ بنایا تھا, اور ملزم نواز کے اکسانے کے اوپر دیگر ملزمان نے بھی جو ہے وہ زیادتی کی ہے. تفتیشی ذرائع کے مطابق ڈی این اے رپورٹ تفتیش کا حصہ بنا دی گئی ہے اور واقعے کے حوالے سے مزید تحقیقات جو ہے وہ جاری ہیں. ملزموں کی سامنے آنے والی جو تصاویر ہیں ان کو اگر دیکھا جائے تو اس میں نواز جو ہے وہ عمر میں سب سے بڑا ہی لگتا ہے, اور اس نے میری اطلاعات کے مطابق اس نے باقی جو افراد تھے ان کو بھی اس نے پش کیا کہ تم لوگ جو ہے وہ اس زیادتی کے اندر تم لوگ بھی جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرو. اور اس کے بعد جو اس میں عمر میں ایک بڑا چھوٹا سا لڑکا ہے, میری اطلاعات کے مطابق کوئی تقریباً 17 سال اس کی عمر ہے, اسے بھی کہا گیا کہ تم بھی جو ہے وہ یہ بدفعلی جو ہے وہ کرو. تو یہ جو میڈیکل رپورٹس ہیں وہ مزید اب انکشافات جو ہے وہ سامنے لے کر آ رہی ہے. اس کے علاوہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو ڈار احمد رضا ڈار ہے, یہ جب ان لڑکیوں کو لے کے گاڑی کے اوپر جا رہا تھا تو برکی روڈ کے اوپر وہاں پہ اس کی گاڑی کا جو ہے ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا, اور اس ایکسیڈنٹ کے بعد جو ہے وہ لڑکیاں ایک پاس ہی ایک دکان تھی ادھر جا کے انہوں نے پناہ لی تھی. اب یہ پتہ لگا ہے کہ وہ جس گاڑی سے یہ ٹکرایا تھا یہ احمد رضا ڈار, جہاں پہ اس کی گاڑی جو ہے وہ ایک دم جو بریک ہوئی تھی تو گاڑی جو ہے ہٹ ہوئی تھی, تو اس سے وہ جو مقدمہ ہے اس معاملے کا وہ بھی اب درج کر لیا گیا ہے. اور اس میں شہری عثمان ہے, اس نے تقریباً کہا ہے کہ جی 3 لاکھ مالیت کا جو ہے میری گاڑی کا نقصان ہوا ہے, اور یہ حادثہ 1 جولائی کو 7:45 بجے ایئرپورٹ کے قریب جو ہے وہ پیش آیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جناب سی سی ٹی وی فوٹیجز جو ہیں وہ مختلف ایریاز کی جو ہے وہ کلیکٹ کی جا رہی ہیں, جہاں جہاں پہ اس گاڑی نے جو ہے وہ ٹریول کیا تھا. یہ جو ہنڈائی سینٹا فے تھی احمد رضا ڈار کی, تو نتھیا گلی کے اندر ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ الپائن ہوٹل ہے, وہاں پہ اس نے جو ہے کھانا کھایا تھا, ان دونوں لڑکیوں کے وہاں پہ لے کر گیا تھا. وہاں کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی جو ہے وہ اب سامنے آ گئی ہے. اس کے اندر جو فوٹیج سامنے آئی ہے میرے اطلاعات کے مطابق اس کے اندر صرف احمد رضا ڈار اور یہ 2 لڑکیاں تھیں, اس کے علاوہ جو دیگر افراد تھے وہ ابھی تک ان کے ساتھ وہاں پہ نہیں تھے. تو نتھیا گلی جو ہے وہ یہ صرف احمد رضا ڈار اور وہ 2 لڑکیاں ہی اس گاڑی کے اندر گئی ہیں, اور جہاں پہ انہوں نے کھانا کھایا اور اس کے بعد کھانا کھا کے جو ہے یہ لوگ واپس اسلام آباد آ گئے. اس کے ساتھ ساتھ اسی معاملے کے اندر جو ہے اس پورے کیس کے اندر جو ہے وہ تھانہ ڈیفینس سی کے جو ایک ایس ایچ او ہے جس کے اوپر یہ الزام لگا کہ جناب واقعہ پیش آیا جہاں پہ اس نے مجسٹریٹ کے گھر پہ جا کے جو ہے وہ کافی جو ہے وہاں پہ معاملات جو ہے وہ خراب ہو گئے تھے, تو اس سلسلے میں اس کے خلاف جو ہے مقدمہ درج کیا گیا. تو اس ایس ایچ او فریاد کو 10 جولائی تک گرفتار کرنے سے جو ہے فی الحال اب عدالت نے جو ہے سیشن کورٹ کی عدالت نے جو ہے وہ فی الحال روک دیا ہے. عدالت نے پولیس کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کیا اور ایس ایچ او فریاد علی کو شامل تفتیش ہونے کا حکم دیا ہے. ایس ایچ او ڈیفینس سی فریاد پر جوڈیشل مجسٹریٹ کے گھر پر جا کر دھمکانے کی ایف آئی آر درج ہے, جس پر تھانہ مصطفیٰ آباد نے مقدمہ جو ہے وہ درج کر لیا ہے. اس کے علاوہ یہ اس سارے معاملے کے بعد مطلب ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اب مسلم لیگ نون کی جانب سے باقاعدہ طور پہ اس سارے معاملے کے اوپر ایون دو جو فیصل کامران ہے ڈی آئی جی آپریشنز, انہوں نے تو اس پہ پریس کانفرنس بالکل کر لی ہے, لیکن مسلم لیگ نون کے کسی رہنما کی جانب سے یا پنجاب گورنمنٹ کی جانب سے جو ہے اب تک اس کے اوپر جو ہے کوئی لب کشائی نہیں کی گئی. عظمہ بخاری صاحبہ جو وزیر اطلاعات ہیں پنجاب کی, عام طور پہ اس جو ریلیٹڈ میٹرز ہوتے ہیں اور آبویسلی دس از ہائی پروفائل کیس, تو عظمہ بخاری صاحبہ ابھی تک اس معاملے کے اوپر خاموش ہیں, انہوں نے اس کے اوپر کوئی بات نہیں کی ہے. جبکہ میرا خیال میں اس سارے معاملے کے اندر جو فرنٹ فیس بنتی تھیں وہ تو بنتی ہی عظمہ بخاری تھی کیونکہ ان کے پاس اطلاعات کا شعبہ ہے, لیکن وہاں سے جو ہے وہ مکمل طور پہ خاموشی. اگر آپ ایکچولی پورا ایک سرکمفرنس دیکھیں تو دس از بٹوین اسلام آباد اینڈ لاہور, پورا کا پورا پنجاب جو ہے وہ بیچ میں آتا ہے. واردات پنجاب کے اندر ہوتی ہے, لاہور شہر کے اندر ہوتی ہے,
لیکن گورنمنٹ آف پنجاب کی جانب سے ابھی تک اس کے اوپر بالکل خاموشی ہے. اور اوبیسلی اس سے کلیئر کٹ ایک بات بھی نظر آتی ہے کہ جناب اس معاملے کو ہش ہش کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ جتنا جو ہے اس پہ ڈسکشن جو ہے وہ کم سے کم ہو اتنا ہی زیادہ جو ہے وہ بہتر ہے. اوبیسلی پولیٹیکلی جو ہے اس کا ڈینٹ پڑتا ہے. لیکن گورنر سے نہال ہاشمی صاحب, ان سے ایک صحافی نے یہ سوال کیا تو کافی غصے میں وہ آ گئے. ان سے سوال کیا گیا کہ اسحاق ڈار کے نواسے پر الزام لگا ہے, آپ کو نہیں لگتا کہ شفافیت کے لیے انہیں پیچھے ہٹ جانا چاہیے؟ تو نہال ہاشمی صاحب نے جواباً کہا کہ آپ کو اس کا انویسٹیگیشن آفیسر لگا دوں. صحافی نے جواب دیا کہ اگر لگا سکتے ہیں تو لگا دیں. نہال ہاشمی نے پوچھا کہ آپ کی بیٹ کون سی ہے؟ صحافی نے جواب دیا کامرس اور نادرا. تو نہال ہاشمی صاحب نے جواب دیا کہ کامرس اور نادرا میں کہیں ایف آئی آر آ رہا ہے, آپ اپنی بیٹ میں رہو. تو یہ میرے خیال میں نہال ہاشمی صاحب کا جو کامنٹ تھا یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. آپ کسی بھی جرنلسٹ کو جو ہے وہ اس قسم کا کامنٹ نہیں کر سکتے کہ جناب آپ اپنے کام سے کام رکھیں. ہی از اے جرنلسٹ, ہی کین کم اینڈ آسک یو اینی تھنگ دیٹ ہی وانٹس. سو میرے خیال میں آپ کو سوال کا جواب دینا چاہیے کہ کیا اسحاق ڈار صاحب کو جو ہے, اب ظاہری بات ہے اس پہ ایک ڈیوائیڈڈ اوپینین ہے. جو لوگ مسلم لیگ نون کے قریبی ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب اس کا بلا وجہ اسحاق ڈار صاحب کے اوپر جو ہے کیوں الزامات لگ رہے ہیں, لیکن جو لوگ اسحاق ڈار صاحب کے خلاف ہیں یا مسلم لیگ نون کے خلاف ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب اسحاق ڈار صاحب کو جو ہے وہ استعفیٰ دے دینا چاہیے. بلکہ ایز اے میٹر آف فیکٹ اگر آپ ان کی مطلب پوری فیملی اٹھا کے دیکھیں, یہ جو احمد رضا ڈار ہے, فیملی یا ایکسٹینڈڈ فیملی, چلے میں اس طرح کہہ لیتا ہوں, مثال کے فیملی سے مراد ہوگی یعنی کہ اسحاق ڈار صاحب, علی ڈار ان کے جو ماموں ہیں وہ بھی اس وقت ایک امپورٹنٹ پوزیشن کے اوپر پنجاب گورنمنٹ کے اندر جو ہے وہ موجود ہیں. اور اگر ایکسٹینڈڈ فیملی کی میں بات کروں تو اس کے اندر تو مریم نواز, شہباز شریف, حمزہ شہباز, یہ پوری فیملی جو ہے وہ بیچ میں آتی ہے. بہرحال یہاں پہ کئی لوگ جو ہیں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کی شریف فیملی کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں ان پاور ان سب کو ہی استعفیٰ دینا چاہیے بیکاز دے کوڈ انفلوئنس دا کیس. ویل اف دے کین انفلوئنس دا کیس تو پھر تو ظاہری بات ہے میرے خیال میں پھر تو ڈیمانڈ کرنا جو استعفے کی ہے وہ جائز ہے. بٹ اف دے ڈونٹ ایکچولی انفلوئنس دا کیس, اور اگر اس لڑکے کو ایکچولی سزا ہوتی ہے اور بالکل قرار واقعی سزا ہوتی ہے, کیونکہ میری اپنی رائے میں, میری جو ذاتی رائے جتنا میں نے اس کیس کو انڈرسٹینڈ کیا ہے, ٹھیک ہے ابھی تک کم از کم جو ڈی این اے رپورٹس آئی ہیں اس کے مطابق جناب اس نے زیادتی نہیں کی, بٹ دیٹ از ناٹ دا پوائنٹ. دیٹ از ناٹ دا پوائنٹ. ان بھیڑیوں کے پاس حوالے کرنے والا, اس کو پلان کرنے والا, اس کا ایبیٹر کون ہے, اس کو فیسیلیٹیٹر کون ہے, دیٹ از احمد رضا ڈار. اس کی وجہ سے وہ لڑکیاں پاکستان میں آئیں, اس کی وجہ سے وہ لڑکیاں اسلام آباد سے نتھیا گلی گئیں, اس کی وجہ سے وہ لڑکیاں اسلام آباد سے لاہور آئیں, اس کی وجہ سے وہ لڑکیاں ڈیفنس کے اس گھر کے اندر گئیں, اور پھر الٹیمیٹلی وہ پورا پورا واقعہ وہاں پہ پیش آیا. دیٹ از دا اونلی پرسن از احمد رضا ڈار. تو اس کو تو میرا خیال میں کسی صورت بھی جو ہے اس کی بچت نہیں ہوتی. لیکن اگر اس کے اوپر پھر بھی جو ہے وہ اس کو بچانے کی کوشش کی جائے اور ایک انفیئر مینس کے ذریعے اسے بچانے کی کوشش کی جائے تو دس کوڈ ایکچولی بیک فائر. یہ موجودہ حکومت کے لیے, پنجاب حکومت کے لیے اور وفاقی حکومت کے لیے, اف دے ڈونٹ مطلب اف دے یوز دیئر انفلوئنس تو پھر ڈیفینیٹلی یہ بیک فائر کرے گا. رانا ثناء اللہ صاحب نے البتہ اس کے اوپر گفتگو کی. انہوں نے کہا لاہور میں غیر ملکی خواتین کا معاملہ مس ہینڈل کیا گیا. اس معاملے کو بلا وجہ غیر ضروری طور پر اچھالا جا رہا ہے اور ایک نان ایشو کو بلا وجہ ایشو بنایا جا رہا ہے. خاص طور پر اس معاملے کو اس انداز میں اچھالا جا رہا ہے کہ اس سے دائیں بائیں کھینچ کر ایک ایسا تنازع بنا دیا جائے جس کے سیاسی اثرات نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار تک پہنچے. اگر وہ ان کے عزیز بھی ہیں, خواہ کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو, کسی شخص کے قول و فعل کی ذمہ داری دوسرے پر عائد نہیں ہوتی, اور آئین و قانون اس بات کو واضح کرتے ہیں کہ ہر انسان اپنے قول و فعل کا خود ذمہ دار ہے. رضا ڈار کا ان خواتین کے ساتھ کاروباری معاملہ تھا اور اس میں لین دین کا ایشو بھی تھا, اور شاید ان کا خیال تھا کہ انہیں یہاں بلا کر کچھ دباؤ ڈالیں گے تو ان کے پیسے واپس مل جائیں گے, پر اس پورے معاملے کو درست انداز میں ہینڈل نہیں کیا گیا. ایس ایچ او کی معطلی کے سوال پر رانا صاحب نے تنزیہ کہا کہ آپ ڈی آئی جی تک کیوں ٹھہرتے ہیں, میرا خیال ہے پھر آئی جی, لاہور پولیس اور پنجاب پولیس کو ہی معطل کر دیں. خواتین کی صبح 5 بجے بیرون ملک روانگی تھی, ان کا دفعہ 164 کا بیان ریکارڈ کرنا بھی ضروری تھا, اور اگر بیان ریکارڈ نہ ہوتا تو پھر بعد میں میڈیا اور ہم سب پولیس کے افسران کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہوتے, اور ایس ایچ او کو اوپر سے فورس کیا گیا ہوگا کہ آپ جج صاحب کے پاس جائیں, لیکن ڈیوٹی مجسٹریٹ اس وقت دستیاب نہیں تھے, اور جب ایس ایچ او ان کے گھر گیا تو اس سے غلطی یہ ہوئی کہ وہ گیٹ کے اندر داخل ہو گیا, جس پر جج نے ناراضی ظاہر کی, جس بنا پر ایس ایچ او کو معطل کیا گیا. تو جو واقعہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ہاؤ دیٹ ہیپنڈ, وہ اب مختلف گورنمنٹ سورسز بھی جو ہیں وہ اس کو کنفرم کر رہی ہیں کہ جی ایگزیکٹلی یہی ہوا تھا. بہرحال فی الحال اس کی گرفتاری سے جو ہے وہ تو کم سے کم سیشن کورٹ نے جو ہے وہ روک دیا ہے. اس کے علاوہ راشد نصر اللہ صاحب یہ بھی پنجاب گورنمنٹ سے منسلک ہیں, مسلم لیگ نون کے کارکن ہیں.
ان کا کہنا ہے جی ایف آئی آر میں نامزد تمام ملزمان پولیس نے گرفتار کر لیے. بچہ بچہ جانتا ہے کہ کسی قسم کا کوئی حکومتی دباؤ نہیں, قانون اور انصاف اپنا راستہ لیں گے. جو گنہگار ہوا سزا پائے گا. اپنے حرام ڈالرز بنانے کے لیے جھوٹ گھڑنا بھی تو ناانصافی ہے, کھینچ تان کر کسی کو کسی سے ملانا بھی تو ناانصافی ہے. ایسے کھیل کھیلنے کی ان جھوٹے یوٹیوبرز کو کم از کم اجازت نہیں ہونی چاہیے. جو دل میں آئے کہہ دو, یہ بھی تو زیادتی ہے. جی بالکل میں ایگری کرتا ہوں, میرے خیال میں زیادتی جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. اور کسی کے بارے میں بھی جو ہے اگر آپ کے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے اور آپ صرف ایک اپنی پسند کے چکر میں جو ہے وہ سٹوریز بنا رہے. میں ایکچولی ایک دیکھ رہا تھا, ایک لونڈا لپاڑا جو ہے وہ بیکاز ہی از ناٹ اے جرنلسٹ, بیکاز اس نے کبھی زندگی میں جرنلزم کے اوپر کام نہیں کیا, تو اس نے ایک بڑا انٹرسٹنگ جملہ یوز کیا. میں اس کا جملہ ایک کلپ میرے سامنے آیا تو کہتا ہے ہمارے سورسز نے الزام لگایا ہے. کہتا ہے ہمارے سورسز نے الزام لگایا. دیر از نو سچ تھنگ ایز ہمارے سورسز نے الزام لگایا. بھائی اگر آپ نے کبھی صحافت کی ہو تو آپ کو پتا ہو نا کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی کہ ہمارے سورسز نے الزام لگایا. بھائی آپ کے سورسز نے نہیں, آپ نے الزام لگایا ہے. یہ اگر کل کو معاملہ کورٹ کے اندر چلا گیا نا تو آپ یہ نہیں کہیں گے, وہاں پہ یہ پلی نہیں لے سکتے کہ جی ہمارے سورسز نے الزام لگایا, آپ نے الزام لگایا ہے. اسکرین کے اوپر آپ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کسی کے اوپر جو ہے وہ ڈائریکٹلی بات کر رہے ہیں. سو صحافت نہیں کی ہوتی نا. سو اس لیے بالکل جھوٹا الزام جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. جتنے فیکٹس جو ہیں وہ ٹیبل کے اوپر موجود ہیں, اور اب تک کے جو فیکٹس کم از کم ٹیبل کے اوپر موجود ہیں, اس میں اسحاق ڈار صاحب کا نواسہ احمد ڈار جو ہے وہ گلٹی ہی نظر آتا ہے, جو میں تھوڑی دیر پہلے بھی آپ سے بات کر رہا تھا. خیر, فواد چودھری صاحب نے بھی اس کے اوپر جو ہے وہ ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا اسحاق ڈار اور علی ڈار بہت شریف النفس اور اچھے لوگ ہیں. انہیں ایک رشتہ دار کی کرمنل اور بے وقوفانہ حرکت کی وجہ سے چیلنج کا سامنا ہے. دیکھتے ہیں یہ مقدمہ کیسے آگے چلتا ہے. لاہور پولیس کی لڑکیوں کی برآمدگی کی جھوٹی کہانی اور دیگر عوامل نے اس کیس کو زیادہ پیچیدہ بنا دیا ہے. ہاں یہ حقیقت ہے, اگر تو ان کے کوئی تانے بانے نہیں ملتے تو پھر ٹھیک ہے, لیکن اگر ملتے ہیں تو پھر آبویسلی یہ بھی انویسٹیگیشن کے اندر جو ہے وہ ضرور آنے چاہیے. اس کے علاوہ تحریک انصاف کور کمیٹی کے ممبر ابو ذر سلمان نیازی جو وکیل بھی ہیں, انہوں نے ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا احمد اظہر ڈار کا یہ موقف کہ اس نے خود زیادتی نہیں کی قانونی طور پر ناقابل قبول ہے اور اسے کسی بھی قسم کی فوجداری ذمہ داری سے بری نہیں کرتا. پاکستان کے فوجداری قانون کے تحت اجتماعی زیادتی کے مقدمات میں ذمہ داری صرف اس شخص سے محدود نہیں ہوتی جو جسمانی طور پر زیادتی کا ارتکاب کرے, بلکہ ہر وہ فرد جو مشترکہ ارادے کے تحت جرم کے ارتکاب میں شریک ہو برابر کا ذمہ دار ہوتا ہے. تعزیرات پاکستان کی دفعہ 375 واضح طور پر مقرر کرتی ہے کہ ایسے گروہ کا ہر رکن خواہ اس کا کردار کچھ بھی ہو اجتماعی زیادتی کا مجرم تصور ہوگا اور یکساں سزا کا مستحق ہوگا. تو یہ قانون, جس طرح میں بھی تھوڑی دیر پہلے آپ سے کہہ رہا تھا کہ ذمہ داری فیسیلیٹیٹر پلانر وہ بھی بیچ میں جو ہے وہ اسی طرح ہی شامل ہوتا ہے. اس کے علاوہ نصرت جاوید صاحب نے ایک کالم لکھا ہے, میں اس کا کچھ پورشن آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. تماشا مگر شروع ہو چکا ہے, یہ ہے اس کا عنوان. کہتے ہیں گزشتہ 3 دنوں سے ٹی وی چینلوں کے گروہ اور سوشل میڈیا پر فقط ایک ہی کہانی چھائی ہوئی ہے. لاہور سے چلی اس کہانی کے حوالے سے ذہن میں آئے چند سوالات آپ کے روبرو رکھنا چاہتا تھا. یہ کالم لکھنے سے قبل گھر آئے اخبارات کے پلندے پر نگاہ ڈالی تو وہ خبر جس نے سوشل میڈیا پر دھوم مچا رکھی ہے اخبارات کے کونے کھدروں میں محض ایک جرم کہانی کی طرح بیان ہوئی تھی. میں نے لہٰذا باجو کی گلی سے نکل جانے کا فیصلہ کر دیا. ایسا کرتے ہوئے یہ حقیقت فراموش کر دی کہ جس کہانی کا ذکر کرنا چاہ رہا تھا اس کا ذکر جمعرات کی شام ایک مشہور ٹی وی چینل کی اسکرین پر چلے ایک ٹکر سے شروع ہوا تھا. ٹکر سے بات بلاخر اسکرینوں پر سنسنی خیز پھٹوں کے ذریعے بتائی خبر تک پہنچی. ٹکر سے چلی بات کو سوشل میڈیا پر چھائے حق گو افراد نے اچھالنا شروع کر دیا. جرائم پر نگاہ رکھنے والے اداروں کی جانب سے براہ راست بیان کردہ حقائق کے بجائے ذرائع کی بنیاد پر جو تفصیلات عیاں ہو رہی ہیں اس کی بنیاد پر آپ اگر موجودہ حکومتی بندوبست سے اقطاع چکے ہیں تو قابل قبول ورژن آپ کے لیے اس شخص کے مقابلے میں قطعاً مختلف ہوگا جو دیانتداری سے جمعرات کی شام سے مشہور ہوئی خبر کے حقائق جاننے کا متمنی ہو. تماشا مگر شروع ہو چکا ہے. چسکے کی ہوس اسے سنسنی خیز بنائے چلی جا رہی ہے. زیادہ دیر تک اس کو مگر چلایا بھی نہیں جا سکتا. نزلہ کسی نہ کسی طاقتور مہرے پر ہر صورت گرے گا. ویسے توقع میں انصاف اور صرف انصاف کی باندھنا چاہیے. تو یہ انہوں نے کہا ہے کہ جناب ایک تماشا جو ہے وہ تو شروع ہو چکا ہے. دیکھتے ہیں کہ کون سا بڑا بکرا جو ہے وہ قربان ہوتا ہے. سہیل وڑائچ صاحب نے بھی ایک کالم لکھا ہے, ذرا وہ بھی میں شیئر کرنا چاہوں گا. موجودہ صورتحال سے ہی لگتا ہے کہ اس پہ لب کشائی کر رہے ہیں. کچھ دکھی کچھ سکھی, یہ اس کا عنوان ہے. کہتے ہیں سادہ لفظوں میں بات کی جائے تو نونیوں کو 3 بڑے گروپس میں تقسیم کیا جاتا ہے, مسلم لیگ نون کے لوگوں کو. ایک نمایاں گروہ دکھی گروپ کا ہے, دوسرے کو سکھی گروپ کا نام دیا جا سکتا ہے, جبکہ تیسرا دکھی سکھی گروپ ہے جو کبھی دکھی اور کبھی سکھی ہونے کے متضاد احساسات سے گزرتا ہے. نونی بڑے لیڈروں میں دکھی اور سکھی کی تقسیم بہت گہری ہے. نواز شریف کے عہد حکومت میں 2 بیوروکریٹس اہم ترین رہے. سیاسی فیصلے ہوں یا انتظامی, ان سب میں وہ شریک رہے. دونوں نواز شریف حکومت ختم ہونے کے بعد جیلوں میں رہے. کون نہیں جانتا کہ سعید مہدی اور فواد حسن فواد نواز شریف دور میں کتنے عام تھے, مگر شہباز شریف کی موجودہ حکومت میں ان کے لیے کوئی جگہ نہ بن سکی. سینیٹر پرویز رشید کو نواز شریف کے تیسرے دور میں وزارت سے فارغ کیا گیا. اب وہ پنجاب میں
مکمل طور پر سکی ہیں، گو مکمل طور پر سکی ہیں، لیکن وفاق کے حوالے سے دکھی ہیں کہ وہاں نہ انہیں کسی اجلاس میں بلایا جاتا ہے، نہ مشورے کیے جاتے ہیں۔ پنجاب میں وی وی آئی پی اور وفاق میں پرسونا نان گراٹا، یہ اعزاز دکھی سکی پرویز رشید کو حاصل ہے۔ پنجاب کابینہ میں بھی لاڈلے اور لاڈیاں سکی ہیں، جبکہ کئی ایک دکھی وزیر بھی ہیں اور وہ عزت بچانے کی خاطر خاموشی کا روزہ رکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ صوبائی اراکین اسمبلی دکھی ہیں کہ ان کے لیے وزیر اعلیٰ اور ایوان وزیر اعلیٰ کے دروازے ویسے کھلے نہیں ہیں جیسے پرویز الہی اور کم از کم شہباز شریف کے زمانے میں کھلے ہوتے تھے۔ اندازہ ہے کہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار شدید دکھی ہوں گے، کیونکہ سب سکی ان کے در پہ ہیں کہ اگر ان کے نواسے کی گرفتاری ہو گئی تو ان کے بعد ان کو ذمہ دار ٹھہرانا کسی بھی طرح جائز نہیں۔ کوئی والد اپنے بیٹے کے جرائم کا ذمہ دار کیسے ہو سکتا ہے؟ مذہبی، قانونی اور اخلاقی طور پر ان کے سیاسی خیالات اور ان کے سیاسی فیصلوں پر تنقید بجا، لیکن اس معاملے میں انہیں رگڑنا کسی بھی طرح جائز نہیں۔ بے شک نواسے کو قانون کی سولی پر چڑھا دیں مگر نانا کی عزت کا جنازہ نہ نکالیں، یہ سہیل وڑائی صاحب کا جو ہے وہ کہنا ہے۔ اس کے علاوہ سینئر جرنلسٹ ہیں نصر اللہ ملک صاحب، انہوں نے جیو ٹی وی کے حوالے سے ایک بڑی پریشان کن خبر جیو کم از کم جیو کے ملازمین کے لیے بتائی ہے۔ انہوں نے کہا جی جیو ٹی وی بندش کیس، آپ جانتے ہیں کہ جیو ٹی وی جو ہے وہ اس وقت بند ہے، اس کے اوپر پابندی لگی ہوئی ہے 15 دن کے لیے، تو اس میں انہوں نے کہا جی جیو کی بندش جاری رہنے کا امکان۔ کونسل آف کمپلینس لاہور نے جیو ٹی وی نشریات بندش کے لیے اسلامی نظریاتی کونسل کو بھجوا دیا ہے۔ اسلامی نظریاتی کونسل کی رائے موصول ہونے تک جیو ٹی وی کے نشریات بحال نہ کرنے کی سفارش کی گئی ہے۔ تو یہ جناب معاملہ ہے جیو ٹی وی کے لیے جو ہے وہ فی الحال لگ اس طرح رہا ہے، مطلب چند جرنلسٹ کو یہ لگ رہا ہے کہ شاید یہ معاملہ مزید ابھی طول پکڑے گا، یہ ابھی بندش جو ہے وہ ختم نہیں ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک کچھ کھیل کے میدان سے بھی جو ہے وہ میں ایک خبر آپ کے ساتھ شامل کرنا چاہوں گا۔ ایک تو بابر اعظم کو جناب پاکستان کی ٹیسٹ ٹیم کا جو ہے کپتان دوبارہ بنا دیا گیا ہے۔ پاکستان کے اندر جو ہے وہ کرکٹ کیپٹنز کے حوالے سے جو ہے وہ میوزیکل چیئرز چلتی ہی رہتی ہیں، میں اسی لیے میں کہتا ہوں دیٹ از دا بگیسٹ پرابلم کہ اس میں اسٹیبلٹی نہیں ہوتی۔ ہم ایکسپیریمنٹس وغیرہ جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں، کبھی کسی کو بنا دیا کبھی کسی کو بنا دیا، اور اس سے سب سے بڑی نقصان دہ بات کیا ہوگی کہ گھوم گھام کے آپ واپس اسی کے پاس آ جائیں جہاں سے کہانی شروع ہوئی تھی۔ تو آپ نے اتنی دیر یہ جو بیسیکلی ٹائم اپنا ضائع کیا، اتنی دیر جب آپ نے اس شخص کو ہٹا دیا جس کے بعد اب واپس آپ کپتانی لے کر آئے ہیں، تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیونکہ اگر اسٹیبلٹی ہوتی تب تک اس کے گیم پلان ہوتا، اس کے مطابق وہ اپنے فارمیشن، اپنی جو پلینگ 11 ہے یا 15 کی جو ٹیم ہے وہ اب تک اس کو فارمولیٹ کر چکا ہوتا۔ لیکن اب جو ہے وہ دوبارہ بابر اعظم کو جو ہے وہ آزمانے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور اسکواڈ کا اعلان کیا گیا ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے ڈائریکٹر ہائی پرفارمنس عاقب جاوید کا کہنا ہے کہ کپتان کی بھی کوئی ذمہ داری ہوتی ہے، شان مسعود کی قیادت میں اس طرح نتائج نہیں آ رہے تھے جس طرح کی توقع تھی۔ انہوں نے کہا کہ کوئی بھی کرکٹ بورڈ یا سلیکشن کمیٹی یہ نہیں چاہے گی کہ کپتان ایک سیریز کے لیے ہو، تسلسل کے ساتھ موقع ملنا چاہیے اور یہ موقع پرفارمنس کے ساتھ ملتا ہے۔ اگر سب اچھا جا رہا ہو تو پھر تبدیل کرنے کی ضرورت تو نہیں، ہم تو یہی چاہیں گے کہ جس کو بھی موقع ملے 2-3 سال کے لیے ملے۔ اس کے علاوہ فٹ بال کے میدان سے جو ہے ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر جو ہے وہ ڈیولپ ہوئی ہے، اور ایکچولی اس وقت بھوچال آیا ہوا ہے وہاں پہ۔ آپ جانتے ہیں کہ فیفا ورلڈ کپ جو ہے وہ امریکہ اور دیگر ممالک کے اندر جو ہے وہ وہاں پہ جاری ہے۔ امریکہ کا بیسکلی ایک فٹ بالر ہے فلورین بالوگن، اس کو جو ہے وہ پچھلے میچ میں، اب یہ ان کا بڑا سٹار کھلاڑی ہے، اس کو پچھلے میچ میں ریڈ کارڈ دکھا دیا گیا۔ اب ریڈ کارڈ دکھانے کی وجہ سے اس کا جو اگلا میچ ہے جو غالباً بیلجیم کے ساتھ ہے، تو اس میچ کے لیے اسے اب سسپینڈ کر دیا گیا کہ وہ نہیں کھیل سکتا۔ ہوتا کیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ فون کرتے ہیں فیفا کے پریزیڈنٹ کو۔ اب آپ ذرا انوالومنٹ دیکھیں کہ ایک پلیئر کو ریڈ کارڈ ملا ہوا ہے، وہ اگلا میچ نہیں کھیل سکتا، تو ڈونلڈ ٹرمپ بیچ میں چھلانگ مارتے ہیں، فیفا کے پریزیڈنٹ کو فون کرتے ہیں اور فیفا اس ریڈ کارڈ کو سسپینڈ کر دیتا ہے۔ اس ریڈ کارڈ کے نتیجے میں پلیئر سسپینڈ ہوا تھا، وہ ریڈ کارڈ کو سسپینڈ کر دیتے ہیں کہ جناب 1 سال کے لیے فی الحال اس ریڈ کارڈ کو جو ہے معطل کیا جا رہا ہے۔ اب اس کے اوپر یویفا جو یورپین فٹ بال ایسوسی ایشن ہے، اس نے بھی بڑا سخت احتجاج کیا ہے کہ یہ کیا طریقہ ہے کہ ایک ملک کا صدر جو ہے وہ فیفا کے صدر کو فون کرے اور آپ ریڈ کارڈ جو ہے اس کو سسپینڈ کر دیں گے۔ اور بیلجیم نے بھی جو ہے وہ اس پہ بڑی شدید جو ہے وہ اعتراض کیا ہے، احتجاج کیا، کیونکہ ان کے خلاف میچ ہے امریکہ کا اگلا اور بڑا کروشل میچ ہے، ناک آؤٹ یہ سیشنز چل رہے ہیں، یہاں پہ جو رزلٹ آئے گا اس کے بعد دے ہیو ٹو گو ٹو دی نیکسٹ راؤنڈ، تو اور وہ جو ٹیم ہارے گی وہ ناک آؤٹ ہو جائے گی۔ اب امریکہ کا یہ جو سٹار پلیئر ہے اس کو جناب دوبارہ کھیلنے کا موقع مل گیا۔ اب پہلے ہی امریکہ کے اندر جس طریقے سے آلریڈی یہ ٹورنامنٹ جو ہے وہ منعقد کیا گیا ہے، اس کے اوپر بھی بہت سے سوالیہ نشانات ہیں۔ ٹیمز کو ایکسٹرا فضول قسم کی سیکیورٹی کے تھرو جو ہے وہ چیکس کرنے پڑے۔ ایک ملک کی میں ابھی ریسنٹلی میں دیکھ رہا تھا، پولیس والوں کی ان کے فٹ بالرز کے ساتھ جو ہے وہ نوک جھونک ہو گئی، اور وجہ کیا تھی کہ وہ اپنے فینس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ جو ہے وہ سیلفیاں کھنچوا رہے تھے، تو ان کے ساتھ مطلب یہ سب کچھ ہو گیا۔ موراکو کی، میرا خیال میں شاید موراکو کی ٹیم تھی، آئی کانٹ ریمبر،
تو اس کے علاوہ ایران کی ٹیم کے ساتھ جو کچھ ہوا، تو امریکہ کے اندر جس طریقے سے یہ ٹورنامنٹ کو آلریڈی آرگنائز کیا گیا ہے اس پہ بہت سے سوالات جو ہے وہ اٹھنا شروع ہو گئے ہیں. اور اس کے بعد اب اس طرح ڈونلڈ ٹرمپ کا فیفا کے پریزیڈنٹ کو فون کرنا اور اپنا اثر و رسوخ استعمال کرنا، بیلجیم کی البتہ ٹیم کو جو ہے وہ اس کے اگینسٹ اپیل کرنے کا حق جو ہے وہ دیا گیا ہے کہ آپ اس کو اس فیصلے کے اگینسٹ اپیل بھی کر سکتے ہیں. سو لیٹس سی اس کے اوپر کیا ہوتا ہے. لیکن فی الحال بڑا جو فٹ بال کی دنیا ہے اس میں بڑی شدید قسم کی جو ہے وہ تنقید اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر، فیفا کے پریزیڈنٹ کے اوپر جو ہے وہ کی جا رہی ہے کہ کھیل جو ہے وہ اس کو آپ نے مذاق بنا کے رکھ دیا کہ آپ کا جب دل کرے گا آپ بیچ میں انٹروین کریں گے، اور جو ہوسٹ کنٹری ہے اسے بلا وجہ کے ایڈوانٹیج دینے کی جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.